نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک تھوڑا ہٹ کر ایک ٹاپک پر بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اسلام میں بہت سی چیزوں کو منحوس سمجھ لیا گیا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں ایسی۔ دیکھیے، اسلام میں کوئی مکان، کوئی دن، کوئی جگہ یا کوئی مہینہ، کوئی وقت، ان ساری چیزوں میں نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کسی بھی چیز میں اسلام کسی بھی چیز کو منحوس قرار نہیں دیتا۔ اصل نحوست جو ہوتی ہے ہماری زندگی میں، وہ ہماری بدعملی ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جس سے ہماری زندگیوں میں بے برکتی اور ہمارے مالوں میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے بزنس میں اور ہماری دیگر چیزوں میں نحوست آتی ہے، بے برکتی آتی ہے۔ وہ ہماری دراصل بدعملی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی بدعملی ہی کا نتیجہ ہے، بے دینی کا ہی نتیجہ ہے، اور شیطان کا بھی تھوڑا اثر ہے کہ جو چیزیں دراصل ایسی ہیں کہ جو نحوست کا سبب ہیں، ان کو منحوس سمجھ لیا گیا ہے، اس لیے آج مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے ایسی چیزیں پیش کریں کہ جو حقیقت میں منحوس نہیں ہیں اور ان کو منحوس سمجھ لیا گیا ہے۔ میں اس کی کچھ فہرست ہے، ایسی کچھ باتیں ہیں جن کو منحوس سمجھ لیا گیا ہے، آپ کے سامنے ان کی لسٹ بیان کرنا چاہتا ہوں، پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے سامنے یہ بات کھل کر واضح ہو جائے کہ یہ چیزیں منحوس نہیں ہیں، حالانکہ ان کو منحوس سمجھ لیا گیا ہے۔ اس لسٹ کو پیش کرنے سے پہلے ایک بات عرض کروں۔ جیسے ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو شادی کی تاریخ لینے کے لیے ان کے سمدھی وغیرہ آئے، وہ بیٹھے تھے، بات چیت چل رہی تھی، تو کیلنڈر میں لکھا ہوا آیا، بعض تاریخوں کے سامنے لکھا ہوا تھا قمر در عقرب، کئی تاریخوں کے سامنے ہوتا ہے، آپ کیلنڈر میں دیکھیے گا، بہت سے کیلنڈروں میں ہوتا ہے۔ تو وہ جو سمدھی تھے ہمارے دوست کے، وہ کہنے لگے کہ یہ قمر در عقرب، یہ دن منحوس ہوتا ہے، اس دن میں شادی کریں گے تو سکسیس نہیں رہے گی، بے برکتی ہوگی، یہ دن منحوس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا فون آیا تو ہم نے ان کو سمجھایا کہ اسلام ان ساری چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سفر کے مہینے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، سفر کے مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے ایک لسٹ پیش کرتا ہوں کہ ان کو منحوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ چیزیں منحوس نہیں ہیں۔ جیسے مثلا رات میں گھر میں جھاڑو لگانا، اس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ 24 گھنٹے میں جب چاہے گھر میں صفائی کریں، آپ کی مرضی ہے۔ رات میں ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، اسی طریقے سے بدھ کو یا جمعے کو کپڑے دھونا، اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ چپل اگر الٹی پڑی ہوئی ہو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے گھر میں جھگڑے پیدا ہوں گے، یعنی الٹی چپل کو منحوس سمجھ رہے ہیں۔ گھر کی دیوار پر آ کر اگر کوا آواز نکال دے تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ راستہ ہم چل رہے ہیں، راستے کے سامنے سے اگر ہمارے سامنے سے بلی گزر جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام جس کے لیے ہم جا رہے تھے، وہ کامیابی اس میں نہیں ملے گی ہم کو، اس طرح منحوس سمجھ رہے ہیں۔ آنکھ اگر بار بار پھڑکتی ہے تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ قینچی اگر کوئی خالی چلائے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ اگر پیش آ جائے تو سمجھتے ہیں کہ اب تو دن بھر ہمارا خراب جائے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ تیری صورت میں نے دیکھ لی، اب میرا دن خراب جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض مہینوں کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ یا جنازہ سامنے سے پاس سے گزر جاوے تو کہتے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بچے کو میت کے قریب نہیں جانے دیتے۔ اسی طریقے سے لوگ بہت سے سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاوے، اس کے جو کپڑے ہیں مرحوم کے، وہ صدقہ کر دیں۔ اگر صدقہ نہیں کریں گے تو اس سے بے برکتی آئے گی گھر میں۔ بہت سے ایسا سمجھتے ہیں کہ ہر جمعرات کو جو ہمارے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، ان کی روحیں ہمارے گھروں میں آئیں گی، اس لیے ان کے واسطے اچھا کھلانا پلانا، یعنی گھر میں تیاری کریں، اچھا پکائیں، تاکہ روحوں کو اس کا ثواب ملے اور روحیں آ کر وہ کھائیں۔
اسی طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں الو اگر بولے، الو کی آواز آئے تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یا گھر میں مکڑی کے جالے ہوں تو اس کے بارے میں تصور لوگوں کا یہ ہے کہ مکڑی کے جالے اگر گھر میں ہوں تو اس کی وجہ سے گھر میں فقر آتا ہے، گھر میں غریبی آتی ہے مکڑی کے جالوں سے۔ نہیں دوستو بزرگوں، مکڑی کے جالوں سے گھر میں غریبی نہیں آتی۔ وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جو من گھڑت ہے، یعنی لوگوں نے اپنی طرف سے چلا دیا، حضرت علی نے ایسا کہا ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک بات منسوب کر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر میں جو، یعنی عربی میں جملہ ہے اس کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے، حضرت علی کی طرف منسوب ہے یہ بات کہ گھر میں اگر مکڑی کے جالے ہوتے ہیں تو اس سے فقر آتا ہے گھر میں، اس لیے ان کو صاف کیا کرو۔ ہاں، مکڑی کے جالے صاف کرنا، گھر میں صفائی رکھنا وہ الگ مسئلہ ہے، آپ صاف کریں، صفائی کریں، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن گھر میں وہ رہیں گے مکڑی کے جالے تو گھر میں فقر آئے گا، یہ عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے۔ یا اسی طریقے سے دھوپ اگر ہے اور اس میں بارش ہونے لگے تو اس کو بہت سے لوگ برا سمجھتے ہیں۔ بچہ اگر گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ بچے کی ماں ہے، وہ 40 دن تک گھر سے باہر جانے کو برا سمجھتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میرے لیے جانا گھر سے باہر 40 دن تک برا ہے، اس کو اپنے لیے منحوس سمجھتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر جھاڑو پر پیر پڑ جائے تو کہتے ہیں یہ منحوس ہے، غلط ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں، یہ آپ کے سامنے چند چیزیں ذکر کی، ان کو نوٹ کر لیا تھا ہم نے، آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ یہ چیزیں منحوس نہیں ہیں، اس لیے، اور حدیث پاک میں بھی ہے لا عدوى، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا صفر، یعنی یہ سب بیماری ایک دوسرے کو لگنا اور وہم پرستی، جس کو توہم پرستی کہتے ہیں، کسی کو منحوس سمجھنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ شریعت میں صحیح نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھا دے اور ان ساری چیزوں کے بارے میں علماء سے اور علماء کی رہبری میں ان سے پوچھ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔